امیر تنظیم مشائخ الاسلام پاکستان جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے حکم پر آج پورے ملک میں لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکنان تنظیم مشائخ الاسلام کے سے تعلق رکھنے والے مشائخ اپنے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ اور ماننے والوں کے ساتھ پورے ملک میں آج سراپا احتجاج ہیں، بالخصوص فلسطین کے مظلوم اور نہتے مسلمانوں کے لیے یہ ریلیوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ان کے حق میں آواز بلند کی جائے کہ یہ جو اسرائیل ظالمانہ طور پہ ان پہ بمباری کر رہا ہے اور ان کے گھروں کو مسمار کر رہا ہے۔ تنظیم مشائخ الاسلام پاکستان جس کے امیر جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار ہیں، اور اس کے علاوہ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن اور اس ادارے کے ساتھ جتنی بھی تنظیمیں وابستہ ہیں، آل پاکستان صوم صلوات کمیٹی ہے، ہماری ہمدردیاں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ جا کر اپنی آواز بلند کرے اور پورا عالم اسلام بالخصوص اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کر کے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے اور ان کو اسرائیل کے ظلم و استبداد سے رہائی دلائے۔ الحمدللہ یہ نہ سوچیں کہ ہم کم ہیں۔ احباب جی وہ بھی وقت تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ الحمدللہ فنون حرب بھی ہے، ضرب بھی ہے، صرف ایک حوصلے کی کمی ہے، اور جب وہ انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بس کمی صرف اتفاق کی ہے، اتحاد کی ہے۔ آج بھی مسلمان امت مسلمہ متفق ہو جائے، متحد ہو جائے تو کوئی بھی دشمن انشاءاللہ میلی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف کبھی بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ آج کا جو احتجاج ہے، سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو دہشت گردانہ اقدام کر رہا ہے اور مسلسل کئی دہائیوں سے یا یوں کہہ لیں کہ کئی صدیوں سے بہت سی ایسی قوتیں ہیں جو مسلمانوں پر ہی ظلم ڈھاتی آ رہی ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، ظالم اس وقت ہی ظلم کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مظلوم کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یا یہ کبھی پلٹ کر ہمارا جواب نہیں دیں گے۔ تو اس وقت جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ آپس کا اتفاق اور اتحاد ہے، جس کی کمی کے باعث اس طرح کی جتنی ظالمانہ دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں وہ ہمیشہ ایسے اقدام اٹھاتی ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ڈھاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان پر اپنا غلبہ نہیں کر سکی، اور آج ہم میں یہی کمی ہے، کیونکہ دیکھیں منفت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو آج ہم میں یہی کمی ہے کہ جو تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جب ہمارا تعلق حضور کی تعلیمات سے ٹوٹ جائے گا اور صحابہ کے کردار سے، اہل بیت کے اولیاء سے ہمارا روحانی تعلق ٹوٹے گا اور ان کی تعلیمات سے ہمارا تعلق ٹوٹے گا، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک بھی پھر اپنی سازشیں کر کے، اپنی چالیں چل کے ہمیشہ ہمارے پہ غلبہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہمیں مل کر ایسا اقدام اٹھانا چاہیے کہ کبھی ایسی قوتیں جرت ہی نہ کر سکیں کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھائیں۔ تو اس کی سادہ سی بات ہے، اب ملک کے اندر احتجاج یہ کرنا تو ہر کسی کا حق ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان اور باقی مسلم ممالک اکٹھے مل کر اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اتنا اٹھائیں کہ آئندہ کبھی کسی کو ایسا اقدام کرنے کی جرت ہی نہ پیدا ہو سکے، اور جب تک ہمارے میں یہ جرت پیدا نہیں ہوگی تو ہم اسی طرح پستے رہیں گے۔ اور باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی داد رسی فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے، نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ تاریخ ہمیشہ رہی ہے کہ جب بھی کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ اس دنیا میں ہی اس کا انجام لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی حمایت ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے امیر صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے جب بھی جو بھی دعا کی، جو بھی اقدام اٹھائے، تو پوری روئے زمین پر ہم نے اس کے اثرات دیکھے ہیں۔ اسی طرح حکومتی طور پر جو بھی مشورے دیے گئے، جب بھی کسی مشورے پہ عمل کیا گیا ہے تو حکومت کو بہت بینیفٹ ہوا ہے اور پوری دنیا میں بڑی عزت بنی ہے پاکستان کی۔ اور اسی طرح آج بھی انشاءاللہ یہ ہمیشہ سے مظلوموں کے حق میں رہے ہیں اور آج بھی ان کے حق میں ہیں،
اور ظالموں کے خلاف ہمیشہ ہی انہوں نے علم جہاد بلند کیا ہے، جس طرح طالبان کے خلاف کیا تھا، آج اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ تنظیمیں، ان کے پیروکار تا قیامت ظالموں کے خلاف رہیں گے، مظلوموں کے حق میں رہیں گے۔ اسرائیل دہشت گرد تھا اور دہشت گرد ہے، اور وہ مردہ باد تھا اور مردہ باد ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ ہمارا ملک اور ترکی اور جتنے ملک ہیں مل کر اس مسئلے کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ تو اینڈ پہ سارے مسلمانوں سے بس ایک شعر کی صورت میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ غیبی اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے درویش، جو میں نے تجھے خلافت بخشی ہے جہانگیر ہے، اگر تو عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ تو آج ہمیں بس انداز مسلمانی اپنانے ہیں اور ان جیسے لوگوں سے رہنمائی لے کر ہمیں اٹھنا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے جتنے ظالم ممالک ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ اپنے کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گی اور اللہ کی مدد و نصرت مظلوموں کے حق میں ضرور اترے گی۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ اے میرے مالک و معبود، اپنی عزت اور بزرگی کا وسیلہ، اپنے عاشق و محبوبوں کا وسیلہ، جہاں کہیں بھی کشمیر، فلسطین، برما، جہاں کہیں بھی مسلمان پس رہے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی اپنی غیب سے مدد فرما، میرے مالک غیبی مدد فرما یا رب العالمین۔ جہاں بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، بھارت ظلم کر رہا ہے، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کی قوت کو بکھیر دے یا اللہ۔ ہم تمام مسلمان بھائی مل کر سب یہ دعا کر رہے ہیں اور تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق اولیاء اللہ، اللہم آمین۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلامی رسول میں۔ دہشت گرد اسرائیل، دہشت گرد اسرائیل، دہشت گرد اسرائیل۔